بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین کی اکثریت، بلکہ ان کے جمہور، بلکہ وہ اجماعی طور پر تقریباً کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر کی نس نہیں ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری خلافت نس سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان کی حکومت سنبھالنے کے لیے بھائی صحابہ نے کہا کہ ابوبکر پہلے بن جائے، پھر ابوبکر نے کہا کہ عمر بن جائے، اس سلسلے سے۔ تو یہ تو کہتے نہیں ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی ہے میرے بھائی، مشکل یہی ہے کہ اب اللہ اور رسول نے نہیں بنایا اس کو مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا پوزیشن ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسلمانوں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم بناؤ کسی کو شورا سے یا کسی اور طریقے سے، تم اپنا حکمران بناؤ۔ تو بالکل ان کی حکومت کیا ہے؟ ان کی حکومت باطل ہے، ان کی حکومت باطل ہے، ان کی حکومت باطل ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ خلافت راشدہ یعنی خلفائے ثلاثہ کی خلافت جو تھی وہ باطل تھی۔ کیوں؟ کہ خلافت شورا کے تحت نہیں ہوتی بلکہ نص کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پھر ساتھ ہی اس نے کہا یہ مخالفین کی کتب میں بھی لکھا ہے۔ بی صاحب، میں ایک مخالفین کی کتاب سے پڑھتا ہوں اور ایک عبارت آپ کی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے خلافت کو منسوخ قرار دیا یا مشورے پہ چھوڑا؟ تو سنیے حدیث پاک، خود مولا کائنات شرع یزدہ فرماتے ہیں، قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعمر بعدک۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنے بعد کس کو امیر بناتے ہیں؟ اب چاہیے تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مولا علی کا نام لے لیتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تو امیرو، اگر تم امیر بناؤ گے یعنی مشورے کے ساتھ، ابا بکر حضرت ابو بکر صدیق کو تاجدوہ امیناً زاہداً فی الدنیا راغباً فی الآخرہ، تو تم اس کو امین پاؤ گے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والا اور آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا۔ کن کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، اگر تم انہیں اپنے مشورے سے امیر بناؤ گے۔ وَإِن تُعَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اگر تم حضرت عمر کو امیر بناؤ گے تو تم اس کو پاؤ گے قوی بھی، امین بھی، طاقت والا بھی، امانت والا بھی، اور وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں رکھتا۔ وَإِن تُعَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے تَجِدُوهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، تو تم اسے ہادی اور مہدی پاؤ گے اور تمہیں وہ پکڑ کے سیدھے راستے کی طرف چلائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اگر تم نے ابو بکر کو مشورے سے بنا لیا تو تم ابو بکر کو ایسا پاؤ گے، اگر تم نے حضرت عمر کو مشورے سے بنایا تو ان کو تم ایسا پاؤ گے، اگر تم نے حضرت علی کو بنایا مشورے کے ساتھ تو تم ان کو ایسا پاؤ گے۔ اگر خلافت منسوخ ہوتی تو حضرت ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ ہی نہ کرتے بلکہ اعلان کر کے چلے جاتے تو میرے بعد جو ہے وہ منسوخ خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمانا اور ان تو امیروں کے الفاظ ادا کرنا یعنی تم بناؤ گے یعنی مشورے کے ساتھ، تو پتہ چلا مشورے کے ساتھ خلیفہ مقرر کرنا یہ خود نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے۔ اب نہج البلاغہ سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات شرع یزدہ کی بھی نگاہ میں خلافت منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ مشورے کے ساتھ ہے۔ مکتوب نمبر 6 ہے، آپ نے حضرت معاویہ کی طرف خط لکھا، آپ نے فرمایا انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علی، کہا کہ بے شک اسی قوم نے میری بیعت کی۔ یہ حضرت معاویہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ اے معاویہ میرے ہاتھ پہ اسی قوم نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہی امور پہ بیعت کی جن امور پر ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ فلم یکن للشاہد ان یختار، جب یہ بیعتیں ہو جاتی ہیں فلم یکن للشاہد جو حاضر ہے موجود ہے ان یختار، اسے رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو یہ اختیار نہیں ہوتا، خواہ وہ شاہد ہو یا غائب ہو، شاہد کو اختیار ہی نہیں کہ اس کو رد کر سکے، ولا للغائب ان يرد، اور نہ غائب کو اختیار ہے کہ وہ اس کی تردید کر سکے۔ غائب و شاہد دونوں کے لیے جو ہے وہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس خلیفہ کی خلافت کو مسترد کر سکے۔ کس خلیفہ کو؟ فرمایا جس کی خلافت قائم ہو گئی، ورنہ حضرت علی و مرتضی شیر خدا فرما دیتے بھئی جب میری قائم ہے تو میری خلافت کو کسی کو رد کرنے کا اختیار نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے جس طرح میں ہوا ہوں اور میں اسی طرح ہوا ہوں جس طرح ابو بکر و عمر خلیفہ بنے تھے، وہ کس طرح بنے تھے؟ وہ بھی شورائی،
میں بھی شورائی بنا ہوں، جیسے وہ نص سے نہیں بنے میں بھی نص سے نہیں بنا۔ شورا کی مقرر کردہ امر خلافت کے تحت خلیفہ مقرر ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح ہو گیا ہوں۔ اور آگے فرمائے وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، بے شک جو شورا ہوتی ہے وہ مہاجرین و انصار پہ مبنی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں بھی حضرت علی المرتضیٰ عشر خدا منصوص من اللہ کا عقیدہ خط میں نہیں لکھ رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ شورا جو ہوتی ہے یعنی مشاورت مجلس پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ مہاجرین و انصار پہ مبنی ہوتی ہے، وہ جس کو خلیفہ بنا دے خلیفہ بن جاتا ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، بس وہ جس شخص پہ جمع ہو جائیں، جس شخص پر مہاجرین و انصار جمع ہو جائیں، وَسَمُّوهُ امامًا، اور اس کو امام کا ٹائٹل دے دیں، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، تو اس شخص کی امامت پہ خدا بھی راضی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ مہاجرین و انصار ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہوئے اور انہیں امام کہا، ان کی امامت پہ خدا راضی۔ مہاجرین و انصار حضرت عمر کی خلافت پہ راضی ہوئے، جمع ہوئے، انہیں سلیکٹ کیا، ان کی امامت پہ خدا راضی۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں مہاجرین و انصار جمع ہوئے، انہیں امام کہا، ان کی امامت پہ خدا راضی۔ اور مہاجرین و انصار میری خلافت پہ جمع ہوئے، مجھے امام کہا تو میری امامت پہ خدا راضی۔ یہ نہج البلاغہ ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں آ رہی۔ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ وَبِدْعَةٍ، اور فرمایا جو اس امر سے خارج ہوگا وہ خارج ہونے والا تان اور بدعت کے ساتھ، جس طرح حسن اللہ یاری سوائے تان اور بدعت، بدعت کہتے ہیں نئی چیز جن قرآن و سنت سے ایک بھی دلیل اس کے پاس نہ ہو، اس کو بدعت ہی کہا جاتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اس امر خلافت شورائی سے خارج ہونے والا یا تان سے خارج ہوتا ہے یا بدعت سے، یعنی اس کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی حدیث کی دلیل ہوتی ہے، بس قیاس، جس طرح حسن اللہ یاری کر رہا ہے۔ فرمایا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ردوہ الی ما خرج منہ، اس کو پلٹاؤ دلائل کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اس کی طرف جس جہاں سے وہ نکل گیا ہے۔ یعنی وہ اگر اس نے امر خلافت صدیقی کا انکار کیا ہے اسے واپس لے کے آؤ، امر خلافت فاروقی کا انکار کیا اسے واپس لے کے آؤ، امر خلافت عثمانی کا انکار کیا اسے واپس لے آؤ، امر خلافت حیدری کا انکار کیا اسے تلوار سے اور زبان سے واپس لے کے آؤ۔ تو حضرت مولا کائنات شرع یزداں کے اس خط سے پتا چلا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت پہ تان کرنے والا بدعتی ہے، بدعتن او تانن او بدعتن، اور اس کو تلوار اور زبان کے زور سے واپس لانا یہ مولا علی شیر خدا کی منشا ہے۔